اسے ابن اسحاق نے بحوالہ سعید بن معینہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ بشیر بن سعد کی بیٹی حضرت نعمان بن بشیر کی ہمشیرہ نے بیان کیا کہ میری ماں عمرہ بنت رواحہ نے مجھے بلا کر ایک لپ کھجوریں میرے کپڑے میں مجھے دیں، پھر کہنے لگی اے بیٹی، اپنے باپ اور اپنے ماموں حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس ان کا صبح کا کھانا لے جا۔ میں وہ کھجوریں لے کر چل دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری اور میں اپنے باپ اور ماموں کو تلاش کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی ادھر آؤ، آپ کے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کھجوریں ہیں جو میری ماں نے مجھے دے کر میرے باپ بشیر بن سعد اور میرے ماموں عبداللہ بن رواحہ کے پاس بھیجا ہے رضی اللہ عنہم، وہ ان سے صبح کا کھانا کھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں لاؤ۔ میں نے وہ کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں میں ڈال دیں اور وہ ہتھیلیاں ان سے پر نہ ہوئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا لانے کا حکم دیا اور اسے آپ کے لیے بچھایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کھجوریں منگوائیں اور وہ کپڑے کے اوپر بکھر گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا فرمایا اہل خندق کو آواز دو کہ وہ صبح کے کھانے کے لیے آ جائیں۔ پس اہل خندق اس پر جمع ہو گئے اور اس سے کھانے لگے اور وہ بڑھنے لگیں، حتیٰ کہ اہل خندق کھا کر واپس چلے گئے اور وہ کپڑوں کے کناروں سے گر رہی تھی۔ اور خندق کی کھدائی کے وقت مسلمان جس شدید بھوک کی حالت میں تھے، اس پر مستدعات یہ کہ سردی سخت تکلیف دے اور سخت آندھیاں چل رہی تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ مٹی کھودتے تھے اور ہم اپنے کندھوں پر مٹی اٹھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ، زندگی صرف آخرت کی ہے، تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اور اسی طرح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک ٹھنڈی صبح کو انصار اور مہاجرین کھدائی کر رہے تھے اور ان کے پاس کوئی غلام نہ تھے جو ان کی خاطر یہ کام کرتے۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تھکاوٹ اور بھوک کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، زندگی صرف آخرت کی ہے، تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ ہم لوگوں نے جب تک زندہ ہیں تو انہوں نے آپ کو جواب دیتے ہوئے کہا ہم لوگوں نے جب تک زندہ ہیں جہاد پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی ہے۔ خندق میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مٹی اٹھانا۔ سالار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کی کھدائی کا کام کرتے تھے اور فوج کے ایک چوکس سپاہی کی طرح اپنی پشت پر مٹی اٹھاتے تھے۔ بخاری نے حضرت البراء کی حدیث کے حوالے سے بیان کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ جب احزاب اور خندق کا دن تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خندق سے مٹی اٹھاتے دیکھا، حتیٰ کہ غبار نے آپ کے پیٹ کی کھال کو مجھ سے پوشیدہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بہت تھے، اور میں نے آپ کو مٹی اٹھاتے ہوئے حضرت ابن رواحہ کا شعر پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے جس کا مفہوم ہے اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے، بس تو ہم پر سکینت نازل فرما، اور اگر وہ فتنے کا ارادہ کریں تو ہم انکار کرتے۔ وہ چٹان جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے بیان کیا ہے کہ ہم خندق کے روز کھدائی کر رہے تھے کہ سخت ٹھوس ٹکڑا آ گیا، اور نسائی میں ہے کہ چٹان آ گئی جسے کدالیں توڑ نہ سکتی تھیں، تو صحابہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے یہ ایک سخت ٹکڑا ہے جو خندق میں آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور بھوک کے باعث آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا اور ہم نے 3 دن سے کچھ نہ چکھا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال لے کر ماری تو وہ سخت اور ٹھوس ٹکڑا ریت کا گرنے والا ٹیلا بن گیا۔
اور احمد اور نسائی میں ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کدال لی اور فرمایا بسم اللہ، اور ایک ضرب لگائی اور اس کے تیسرے حصے کو بکھیر دیا اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور قسم بخدا میں اس وقت اس کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی تو اس کا دوسرا ثلث کاٹ دیا اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے ایران کے خزانے عطا کیے گئے ہیں، اور قسم بخدا اب مدائن کے قصر ابید کو دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری ضرب لگائی اور فرمایا بسم اللہ، اور بقیہ پتھر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑ دیا اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کے خزانے عطا کیے گئے، اور قسم بخدا میں اس وقت اپنی اس جگہ سے صنعاء کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اور بعد کے واقعات نے اس قول نبوی کی صداقت کو ثابت کر دیا، اور یہ ان علامات نبوت میں سے بن گیا جو خطا نہیں جاتی۔ اور خندق میں چٹان کے توڑنے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن مقامات کا ذکر کیا کہ آپ کو ان کی چابیاں دی گئی ہیں، ان سب مقامات پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہوا۔ شام، یمن، ایران اور اس کے دارالخلافہ مدائن اور اس کے قصر ابیض پر، اور یہ سب کے سب دونوں خلیفوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں مکمل طور پر فتح ہوئے۔ اور خوف اور رعب اور گھبراہٹ کی فضا کے باوجود جو اس منطقے کا احاطہ کیے ہوئے تھی، جو سارے کا سارا ان احزاب کی افواج کے پہنچنے کے لیے کان بنا ہوا تھا، جن سے اہل مدینہ کو ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کے سیلاب سبقت کر گئے تھے، اور سب باتوں کے باوجود مسلمان اعتماد، اطمینان اور ثبات کے ساتھ خندق کی کھدائی کا کام کر رہے تھے۔ اور اس میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بڑا نمونہ تھے، جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ شیریں اور محبت کرنے والے دل کے ساتھ مزاح اور خوش طبعی کر رہے تھے، جس دل کا مالک صرف حق بات ہی کہتا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک خوبصورت منظر ہے کہ محمد بن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سالار خندق میں کدال سے مٹی کھود رہے ہیں، اور کلہاڑا اور کدال جلا رہے ہیں، اور مٹی کے کھودنے کے لیے جھکتے ہیں اور ٹوکری میں ڈال کر اسے اپنی پشت پر اٹھاتے ہیں، اور اپنے اصحاب سے یوں مل جل جاتے ہیں کہ گویا انہی میں سے ایک ہیں، اور اشعار پڑھنے والوں کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اور وہ کام کے دوران شعر پڑھتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، اور حلق میں آواز گھمانے میں ان کے ساتھ مشارکت کرتے ہیں، اور وہ رواں واقعات کے اشارے سے سادہ اشعار گاتے تھے۔ وہاں ایک مسلمان شخص تھا جس کا نام جعیل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نام کو ناپسند کیا اور اس کا نام عمر رکھ دیا، اور خندق میں کام کرنے والے خوشی سے یہ سادہ شعر اکٹھے ہو کر پڑھنے لگے، جس کا مفہوم ہے آپ نے جعیل کے بعد اس کا نام عمر رکھ دیا، اور کسی دن وہ تنگ دست کے لیے مددگار ہوگا۔ اور جب اپنی دہرائی میں لفظ عمر سے گزرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ فرماتے، اور جب وہ لفظ ظہر سے گزرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہرہ فرماتے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس فضا کا تصور کریں جس میں مسلمان کام کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان کلہاڑا چلا رہے تھے، اور کدال سے کھدائی کر رہے تھے، اور ٹوکری میں مٹی اٹھا رہے تھے، اور اس گیت کو، اگر اس کا نام گیت رکھنا صحیح ہو، بار بار دہرا رہے تھے۔ اور ہمارے لیے اس بات کا تصور کرنا ضروری ہے کہ کون سی طاقت اس فضا میں ان کی ارواح کو طاقت دے رہی تھی، اور کون سا چشمہ ان کے وجود میں رضامندی، بہادری، اعتماد اور اعتزاز سے پھوٹ رہا تھا۔ یہ سنجیدہ فضا خوش طبعی اور مزاح سے خالی نہیں ہوتی۔ حضرت زید بن ثابت چھوٹے بچے تھے، اور آپ بھی خندق میں مٹی اٹھانے والوں میں شامل تھے،
اور جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کم سنی کے باوجود خندق میں کام کرتے دیکھا تو فرمایا، ارے یہ تو بہت اچھا بچہ ہے۔ اور غلام حضرت زید کو نیند آ گئی اور آپ گرمی محسوس کرنے کے بعد خندق میں سو گئے، اور سردی بہت سخت تھی، اور عمارہ بن حزام نے مزاح کرتے ہوئے آپ کا ہتھیار لے لیا اور آپ کو پتہ ہی نہ تھا، اور جب وہ بچہ اٹھا تو اس نے اپنا ہتھیار نہ پایا تو وہ گھبرا گیا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ آپ نے اسے مزاح کرتے ہوئے فرمایا، اے نیند کے باپ، تو سو گیا اور تیرا ہتھیار جاتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بچے کے ہتھیار کا کسے علم ہے؟ عمارہ نے کہا، یا رسول اللہ وہ میرے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے واپس کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے اور مزاح کے طور پر اس کا سامان لینے سے منع فرما دیا۔ اور خوش طبعی اور لطف کی یہ روح کس قدر شیریں ہے جس سے نبی اعظم اور سالار اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھوٹے بچے سے مزاح کیا جس کام کے دوران نیند آ گئی تھی اور وہ سو گیا تھا، حتیٰ کہ اس سے اس کا ہتھیار لے لیا گیا۔ اے نیند کے باپ، تو سو گیا اور تیرا ہتھیار جاتا رہا۔ اور شیریں اور مشفقانہ خوش طبعی کی آواز اس بات اے نیند کے باپ میں نمایاں ہے، جس سے سالار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھوٹے بچے سے خوش طبعی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سچ فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں۔ خندق میں منافقین کی تخریبی کارروائی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مخلص اصحاب کی جانب سے خندق کی کھدائی کا کام سنجیدگی، سرگرمی، کوشش اور اخلاص سے ہو رہا تھا، اور باوجود کہ مدینہ کی کمان خندق کی کھدائی کی تکمیل احزاب کی افواج سے پہنچنے سے قبل کرنا چاہتی تھی، اسے پہلے ہی لمحے سے ان پارٹیوں کی طرف سے جو اسلام کی طرف منسوب ہوتی تھیں، حالانکہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا اور وہ منافقین تھے، ان پریشانیوں اور کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا جن پر تخریب کاری اور تفرقے بازی کی چھاپ تھی، اور انہوں نے معرکہ خندق کی تیاریوں کے آغاز سے ہی ایسے کردار ادا کیے جو برے اور گھٹیا تھے۔ پس احزاب کے پہنچنے سے قبل اور خندق کی کھدائی کے دوران یہ منافقین جو ظاہری حکم کے مطابق اسلامی فوج کا حصہ تھے، کام میں سہل انگاری کرتے، اور اگر فوج کے ساتھ کام کرتے تو تھوڑا سا کام کرتے، اور اس سہل انگاری پر مستداد یہ کہ وہ تخریبی کارروائیاں کرتے اور ان کے ذریعے خندق میں کام کرنے میں سستی اختیار کرنے پر کمزوروں کی اس خواہش پر حوصلہ افزائی کرتے کہ خندق کی تکمیل میں تاخیر ہو جائے اور احزاب کی فوجیں پہنچ جائیں۔ اور یہ منافقین ان سخت فوجی احکام کے باوجود جو اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ کوئی شخص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص حکم کے بغیر خندق میں اپنی کام کی جگہ کو نہ چھوڑے، کام کو چھوڑ دیتے اور سالار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر کام سے کھسک کر اپنے اہل کے پاس چلے جاتے، اور ان کی تخریبی کارروائیوں کا خندق کی کھدائی کے کام کے جاری رکھنے پر برا اثر پڑا، اور سچے مسلمان ان اہم استثنائی حالات کا اندازہ کر رہے تھے جو ممکن حد تک سرعت کے ساتھ خندق کی تکمیل کے لیے مسلسل کھدائی جاری رکھنے کو مستلزم تھے، اس لیے وہ خندق میں کام کرنے کو انتہائی ضرورت پر ہی چھوڑتے تھے جو ترک عمل کی مستدعی ہو۔ اس کے باوجود جب انہیں کسی ضرورت کی مصیبت پڑ جاتی جس سے چارہ نہ ہوتا تو وہ اسے پورا کرنے کے لیے حکم الہی کی بجا آوری کرتے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص اجازت لیے بغیر کام نہ چھوڑتے، جس کے متعلق بیان ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا مفہوم ہے، مومن صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اور جب وہ کسی امر جامع میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس سے اجازت حاصل کیے بغیر نہیں جاتے۔ بلا شبہ جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، پس جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں تو ان میں سے آپ جسے چاہیں اجازت دیں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں، بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
بس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی حاجت کے پورا کرنے کی اجازت دیتے، اور جب وہ اسے پورا کر لیتے تو بھلائی کی رغبت اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی حرص میں نہایت سرعت کے ساتھ خندق میں اپنے کام پر واپس آ جاتے، اور منافقین خندق سے کھسک جاتے اور اس میں کام کرنا ترک کر دیتے، اور سالار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لیے بغیر جہاں چاہتے چلے جاتے، اور یہ کام وہ تخریب و تاخیر کے ارادے سے کرتے، اور وہ بظاہر اسلام اور آپ کی فوج میں شمولیت کے باوجود نہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور نہ اس چیز پر جس کی طرف آپ دعوت دیتے تھے اپنے دل کی تہ سے ایمان لاتے تھے، اور یہ تظاہر بھی صرف تقیہ کے طور پر تھا جس سے وہ مقیم مسلم کے حقوق سے متمتع ہوتے تھے، حالانکہ حقیقتاً وہ مسلمان نہ تھے۔ اس لیے یہ منافقین اپنے دلوں کی گہرائیوں سے جانتے تھے کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے پابند نہیں ہیں، اور اس شعور کی اساس پر خندق کی کھدائی کی کارروائی، اس کے دوران ان کا تصرف عیبدار تھا۔ قرآن کریم کا منافقین کے عیوب بیان کرنا، اور قرآن کریم نے ان منافقین کے عیوب کو بیان کیا ہے جو تخریبی جذبے سے خندق میں کام کو سالار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت حاصل کیے بغیر چھوڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار کو اپنے درمیان اس طرح نہ بناؤ جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اللہ ان کو جانتا ہے جو تم میں سے چھپ کر کھسک جاتے ہیں، بس وہ لوگ جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ ان کو فتنہ پہنچے یا ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ اور منافقین کی تخریبی کارروائیوں اور خندق کے کام میں ان کی سہل انگاری کے باوجود ان کے اس خبیث عمل نے کھدائی کی کارروائی کے تسلسل پر کوئی زیادہ اثر نہیں ڈالا، اور صحابہ نے کام میں خوب مشقت اٹھائی، حتیٰ کہ خندق کی کھدائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کے مطابق احزاب کی افواج کے پہنچنے سے کئی دن قبل مکمل ہو گئی۔ ممکن حد تک سرعت سے خندق کی کھدائی کی تکمیل میں عام کمان کی دلچسپی نے مسلمانوں کے درمیان کھدائی میں ایک اچھے مقابلے کی روح پھونک دی۔ خندق کی لمبائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے درمیان پیمائش تقسیم کر دی جس سے مطلوب خندق کا کھودنا تھا۔ آپ نے ہر 10 صحابہ کو 40 ہاتھ کھودنے کو دیے اور ان پر لازم قرار دیا کہ وہ اس کھدائی کو اس گہرائی اور چوڑائی کے مطابق جو کہ انہوں نے ان کے لیے مقرر کی تھی ممکن حد تک سرعت سے مکمل کریں۔ خندق کی لمبائی تقریباً 5000 ہاتھ تھی اور اس کی گہرائی 7 ہاتھ سے کم ہونا ممکن نہیں، اور اسی طرح چوڑائی بھی 9 ہاتھ سے کم ہونا ممکن نہیں، اس لیے کہ گھوڑے اس سے کم فاصلے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور خندق کی کھدائی میں جیسا کہ ابن قیم نے بیان کیا ہے پورا 1 ماہ صرف ہوا۔ مدینہ کے دفاع میں خندق کا اثر، خندق کی کھدائی کے بعد مدینہ اس محفوظ قلعے کی طرح ہو گیا جس تک صرف خودکشاد جانبازوں اور عظیم پرمشقت قربانیوں کے بعد ہی پہنچنا ممکن تھا، اور مدینہ خندق کے علاوہ جو بڑی دفاعی لائن تھی ایک دوسرے سے پیوست مکانوں اور کھجوروں کے گھنے درختوں اور دور دراز فاصلوں اور کھجور کے درختوں کے علاوہ دوسری کھیتیوں سے گھرا ہوا تھا، اور مزید یہ کہ اس میں بڑی دشوار طبعی رکاوٹیں بھی تھیں، اور 3 حرار یعنی سیاہ پتھروں والی زمین مدینہ کو اس کے 3 اطراف سے گھیرے ہوئے تھے۔ ایک حرہ جنوب میں تھا اور مشرق میں حرہ واقم اور مغرب میں حرہ ابو البرہ تھا، اور منطقہ مدینہ میں حرار مؤثر قدرتی رکاوٹیں بناتے ہیں جن سے کوئی سوار یا پیادہ بڑی صعوبت سے گزر سکتا ہے کیونکہ وہ سیاہ جلے ہوئے پتھروں سے کاشت شدہ ہیں جن کے اکثر حرے تیز دھار آلات کے کناروں کی طرح زخمی کر دینے والے ہیں۔ یوں خندق کی کھدائی سے اسلامی فوج کی کمان نے اسلامی فوج کے اکٹھ کے مقام سے جو مدینہ کا دفاع کرنے والی تھی دشمن کی فوج کو مکمل طور پر علیحدہ کر دیا، اور وہ اس کے اور مدینہ کے راستوں کے درمیان اس کی من مرضی کے مطابق گھسنے میں حائل ہو گئی، کیونکہ یہ راستے خندق کھودنے کے بعد اس کے پیچھے اس سے محفوظ ہو گئے، اور خندق 2 فوجوں کے درمیان
اور کسی ہماگیر جنگ کے درمیان حائل ہو گئی، اور یہی اسلامی کمان کا مقصد تھا، اور احزاب کی فوجوں کی کمان بھی اس کے حدوث کو پسند نہ کرتی تھی، جس سے یہ افواج جن کی مثل جزیرے نے نہ دیکھی تھی، صرف فیصلہ کن مارکے میں مسلمانوں کے ساتھ گتھنے کے لیے جمع کی تھیں۔